امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیکھیے یہ کرم ایسے ہی نہیں ہوتا، قصیدے لکھتے رہے ساری زندگی، بادشاہوں کی قصیدے لکھتے رہے، زندگی گزرتے رہی، فالج ہو گیا، بستر پہ پڑ گئے، اور یہ یاری دوستی، یہ رش رش، یہ یار بیلی، یہ جھمگٹے، یہ جمبیلے صحت کی حد تک ہے۔ بندہ چارپائی پہ پڑ جائے تو ہزار ہزار، دو ہزار جس کے دوست ہیں، کوئی اس کو پوچھنے نہیں آتا۔ دعا کریں اللہ صحت والی زندگی رکھے، یہی ایک نعمت ہے۔ تو احباب گرامی، یہ بھی جب چارپائی پہ پڑ گئے تو بیمار ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو پھر ذہن میں آیا کہ اس رب کے یار کو نہ پکاروں۔ بڑے بڑے میں نے قصیدے لکھے ہیں، بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی میں نے تعریفیں کی ہیں، آج اس کی تعریف نہ کروں، ایسی تعریف جو میں نے کبھی نہیں کی، اللہ کے محبوب کی تعریف۔ تو 120 شعر فی البدی رسول پاک سرکار کی شان میں کہہ دیے، قصیدہ بردہ شریف۔ بردہ اس کو پھر اس لیے بعد میں اس کا نام پڑا، قصیدہ کہا رسول پاک کی شان میں۔ اب رونے لگے، رسول پاک کے سامنے اپنا دل کا حال بیان کر دیا اور اپنا عقیدہ واضح کر دیا۔ اب کرم ہوا، میرے محبوب پاک تشریف لائے امام بصیری کے پاس، آنکھ لگی بخت کی آنکھ کھلی، ویسے آنکھ لگی بخت کی آنکھ کھلی، میرے رسول پاک کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا شرف الدین میرا قصیدہ سنا۔ عرض کی حضور میں نے آپ کے چند ایک قصائد لکھے ہیں، کون سا قصیدہ سناؤں؟ فرمایا امن تذکر جیران بزی سلمی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعر پڑھ کے بتایا کہ فرمایا جس میں یہ شعر ہے نا وہ والا قصیدہ سنا۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری فرماتے میں سنانے لگا، میں سناتا گیا، میرے مصطفیٰ سنتے گئے۔ میرے جب یہ قصیدے کے شعر پورے ہوئے، میرے آقا نے اپنے کندھوں سے وہ کملی والی چادر اتاری، چادر اتار کے مجھے عطا فرمائی، میرے جسم پہ اپنے سونا شفقت اور رحمت والا ہاتھ پھیرا اور مجھے فرمایا اٹھ۔ عرض کی حضور کیسے اٹھوں؟ فرمایا اب تو ٹھیک ہے، کرم ہو گیا۔ تو چونکہ اس کو بردہ کہتے ہیں چادر کو، اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا گیا، قصیدہ بردہ شریف۔ تو اب صبح صبح ہوئی تو ایک دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کہ ہاں جی کون ہے؟ ان کا وہ جو چادر نہیں ملی رات کو، ہائے 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 بڑے نصیب ہیں تیرے۔ کہا تینوں کنے دسیا ہے؟ ہاں ہاں تجھے کس نے بتایا؟ ان کا ہم بھی ساتھ ہی تو تھے، اولیاء کرام اس علاقے کے۔ تو احباب گرامی قدر، تو یہ کرم ہوا حضرت امام شرف الدین بصیری پر۔ تو انہوں نے کس انداز میں، کس پیرائے میں، کس محبت سے رسول پاک کو مانا، اور لیول کیا ہونا چاہیے رسول پاک سرکار کو ماننے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھا منزہ ان شریک فی محاسنہ، کہ میرے رسول پاک کے جو محاسن ہیں، آپ کے جو اعلیٰ صفات ہیں، آپ کے ساتھ ان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لیسا فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ آپ فرماتے ہیں آپ میں یہ جو حسن کا جوہر ہے، یہ جو لفظ جوہر ہے نا عربی میں، یہ ہوتا ہی وہ ہے جو تقسیم نہ ہو سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک اس بات سے پاک ہیں کہ آپ کے محاسن میں کوئی آپ کا شریک ہو۔ بڑے بڑے نبی آئے لیکن آپ کی عظمت میں کوئی شریک نہ ہو سکا، بڑے انبیاء رسول تشریف لائے، ان کی بڑی عظمتیں ہوئی، لیکن کوئی نبی رسول پاک کی عظمت کو نہ پا سکا۔ آپ اپنی اس عظمتوں میں لا شریک ہیں، کوئی شریک نہیں ہے میرے رسول پاک سرکار کی عظمتوں میں۔ تو احباب گرامی پھر انہوں نے کہا کہ میں کیا کیا بتاؤں کہ رسول پاک کو کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیسی تعریف کرنی چاہیے۔
کیسی تعریف نہیں کرنی چاہیے. یہ بعض ایسے مسلمان ہیں نا ہمارے، وہ کہتے ہیں جی تم نے نعت پڑھنے میں مبالغہ کر دیا ہے، آپ نے نعت ذرا زیادہ شعر گہرا پڑھ دیا ہے. یہ شرک کی اس میں سے بو آتی ہے. جنہاں نو رسول ملے انہاں دا عقیدہ کی ہوندا سن لیں. جن کی نعت سن کے ان کو داد دینے خود نعت والا آئے، وہ کہتا کیا ہے؟ فرماتے دع ما ادعتہ النصارى فی نبیہم، فرمایا عیسائیوں کے عقیدے سے صرف بچ. جو عیسائی کہتے ہیں وہ بات چھوڑ دے، یعنی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ نہ بس کہنا کہ نبی اللہ کا بیٹا ہے. امام بصیری فرماتے ہیں بس یہ نہ کہنا کہ یہ محمد اللہ کا بیٹا ہے جس طرح انہوں نے شرک کر دیا. وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكَمِي، فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو من آتا ہے کہ میرے نبی کی نعت میں کہتا ہے. فرمایا کہ وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ، جو تیرے دل میں آتا ہے کہ میرے نبی کی ذات اتنی بڑی ہے، تیری سوچ سے بھی بڑی ہے. تو جتنا بھی سوچے گا تیری سوچ چھوٹی ہے، میرا نبی بڑا ہے. بس شرک نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں کہنا کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے. باقی جو ماننی کہہ، نعت نہیں جے کہہ ہونی. یہ امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں وحتکمی، اور فرماتے ہیں کہ اس میں دنائی کو استعمال کرو. تو اس لیے احباب گرامی قدر آپ نے یہ بات بتا دی کہ لوگوں ہماری اوقات و حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم 4 اکھڑ کوئی لکھ کے یا کوئی 4 لفظ بول کے کہہ دیں کہ ہم نے نعت کہہ دی ہے. فرمایا کہاں شان مصطفیٰ، کہاں مقام مصطفیٰ، کہاں منزلت مصطفیٰ، اور کہاں ہم. یہاں تو حضرت علی جیسے فصیح لوگ، حضرت علی جیسے فصیح و بلیغ لوگ، جن سے بڑھ کر نہ کوئی فصیح عرب میں گزرا نبی کے بعد، نہ کوئی بلیغ گزرا، ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ بات کہنا پڑی کہ لا مثل لہ ولا مثال لہ. ان کی نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال، لا مثلہ بعدہ ولا قبلہ. بس ہمیں ان کی نعت میں یہی کہنا آیا ہے کہ نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا تھا، ان کے بعد کوئی ان جیسا. اور اسی کو تاجدار گولڑا نے کہا تھا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی. چپ کر میر علی، اتھے جا نہیں بولن دی. تو یہ اولیاء کرام بھی اس جگہ پہ جو ہے نا خاموش ہیں. اور جب قیامت کا دن ہوگا نا، مقام محمود جس کو آپ کہتے ہیں، اس مقام محمود پہ جب رسول پاک فائز ہوں گے تو ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ اس عظیم منزلت کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے کہ مولا شان ہو تو محمد مصطفیٰ جیسے. اس لیے وہ مقام محمود ہے. نبی بھی جہاں کہیں کہ واہ 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 کیا شان ہے. تو اس لیے احباب گرامی آپ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. امام بصیری فرماتے ہیں چونکہ یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیے یہ کہتے ہیں آپ حد میں رہ کے نعت پڑھیں. کس میں رہ کے؟ امام بصیری جن کو ایوارڈ ملا نعت کا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، قبول ہو گئی نعت جن کی. اور ہوئی کیا قبول؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں جو رسول پاک کا فضل ہے، جو رسول پاک کی عظمت ہے، جو رسول پاک کی شان ہے، لیس لہ حد. ہم نے اپنی زندگی گنوا دی، ہمیں تو اس کی کوئی حد آج تک نظر نہیں، کوئی حد نظر نہیں آئی، ہمیں کوئی حد نظر نہیں آئی. ہوگی حد اس کی مگر وہ اس بے حد کی نظروں میں، اس بے حد کی نظروں میں ہوگی. ہماری نظر ہی کیا کہ جو اس حد تک جا سکے. اس لیے فرمایا فَيَعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، فرمایا کہ جس کو بیان کرنے والا بیان اپنے منہ سے کر سکتا ہی نہیں ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے.